میرے نبی پاک نے فرمایا جب کوئی دین کے رستے پہ چلتا ہے نا طالب علم، ابھی گھر سے نکلا ہے، عالم نہیں بنا، ابھی اس نے الف با بھی نہیں پڑھا، ابھی گھر سے چلا ہے، فرمایا وہ چلتا ہے طالب علم مدرسے کا تو رب کرے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، رب فرماتا ہے وہ جا رہا ہے دین پڑھنے، جاؤ اس کے پیروں تلے جا کے اپنے پر بچھا دو، پیروں تلے پر بچھاؤ، اس لیے کہ وہ دین کے علم کے لیے نکلا ہے، اصول علم کے لیے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر دین کا طالب علم قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب ہی اٹھا لیتا ہے، خالی گزر جائے فاتحہ نہ بھی پڑھے تو کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور طالب علم گزر جائے تو کہتے ہیں طالب علم گزر جائے تو عذاب اٹھ گیا، تو اگر عالم ہی گزر جائے تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اس کے کرم کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس کے فضل کو، کہ اگر علم پر عمل کرنے والا نیک اور پرہیزگار عالم دین قبرستان سے گزر جائے تو مجھے امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب دور فرما دے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے لیے بلوں میں چونٹیاں بھی دعا کرتی، پانی میں مچھلیاں بھی دعا کرتی، زمین آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور پہ رشک نہ کرنا، اگر رشک کرنا، فخر کرنا، بڑے فخر سے اونچا ہاتھ کر کے کبھی نام لینا تو اس عالم دین کا نام لینا جسے اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، وہ سویرے بھی پیغام دیتا ہے، شام بھی دین کا پیغام دیتا ہے، جو صبح شام قرآن کی تعلیم دے اس پہ فخر کرو، کہا کرو واہ جی واہ کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے اس کا تو بورڈ پہ نام آ گیا، فلاں ہو گیا، تنقید ہوتی ہے، طنز ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے علماء، اور یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرو، ایک اس سخی پر جسے اللہ نے مال دیا ہو صبح شام خرچ کرے، ایک اس عالم پر جسے اللہ نے قرآن کا نور دیا ہو صبح بھی درس دے شام بھی درس دے۔ تو فخر والے لوگ، مدارس قلعے ہیں دین، یہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ دین پھلے پھولے گا۔